محترم دوستوں، بزرگوں، معزز حضرات، کرونا وائرس کے بعد جو دنیا وجود میں آئی ہے، جو حالات بنے ہیں یا زندگی کا جو رخ بنا ہے وہ پہلے سے بہت مختلف ہے۔ گزشتہ جمعوں میں آپ کے سامنے دینی، روحانی، دلی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے جو اثرات پڑے ہیں اور اس سے جو نتیجے ہم کو لینے کے ہیں اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر جو ایک مار پڑی ہے، لوگوں کے لیے جو ایک غیر معمولی صورتحال بنی ہے، اس میں ہمیں ایمان کے نتیجے میں کیا سبق ملتا ہے، کیسے اس کو فیس کیا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو آئی تھی۔ آج میں خاص طور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تعلیمی اعتبار سے، ایجوکیشنل جو حالات بنے ہیں اس میں جو دنیا وجود میں آئی ہے، کیا چیلنجز ہیں، کیا ڈیفیکلٹیز ہیں، مسائل کس طرح کے ہیں، آگے کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے، مستقبل کو دیکھتے ہوئے ہمیں کس طرح سے اسٹریٹجی بنانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اس پر کسی قدر غور و فکر کرنا آج کی گفتگو کا مقصد ہے۔ دوستوں، علم اور اس کو منتقل کرنے کا طریقہ تعلیم، یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، بیک بون ہوتی ہے۔ کوئی قوم ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے تو اس کے فاؤنڈیشن میں علم ہوتا ہے اور ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے۔ ہمارا اسلامی انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لایا ہوا ایک عظیم، ہماگیر، آفاقی ریولوشن جو ہے، میں صراحت کے ساتھ صاف لفظوں میں ایک نقطے پر مرکوز ہوتے ہوئے کہہ سکتا ہوں، اس کی بنیاد علم، تعلیم ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ علم کا تذکرہ، قلم کا تذکرہ، قراءت کا تذکرہ، اللہ کی تخلیق کا حوالہ، اس پر غور و خوض کر کے اپنی معرفت اور خدا کی معرفت کا درس، یہ ہے وہ پہلی وحی جس کے ذریعے سے ایجوکیشنل ریولوشن لایا گیا تھا، تعلیمی انقلاب پیدا کیا گیا تھا۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ دینی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو مختلف پہلو ہیں تعلیمی انقلاب کے، اس کا جائزہ لیا جائے۔ لیکن یہ بات مسلمہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علم کو جو سپورٹ ملا، جو اس کو آگے بڑھانے کا موقع ملا، اس کے ذریعے سے جو علم کی فاؤنڈیشن کو عرب کی جاہلی قوم کے درمیان مضبوط کیا گیا، پوری دنیا میں اسلامی علوم کے ذریعے سے جو زبردست انقلابات لائے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یوں کہیے کہ جو زمانے کی کروٹیں بدلی ہیں اس میں جو فیکٹر رہا ہے اس کا کوئی انکار کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال بات یہ کہنے کی ہے کہ علم ہر قوم کی معمار ہوتی ہے، ہر قوم کی ترقی کا راز ہوتی ہے، اس کی بنیاد اور اساس ہوتی ہے، اس کی فاؤنڈیشن میں چھپا ہوا ایک وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بام عروج تک پہنچنے والا مینارہ اوپر سے نظر آنے لگتا ہے۔ علم، تعلیم، علم کے لیے ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے، جو انفارمیشن ہے یا ایجوکیٹنگ سسٹم ہے یا ایجوکیشن کی بنیاد پر اپ برنگنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے ترقی دینے کا، علمی بنیاد پر یوتھ کو، جنریشن کو آگے بڑھانے کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے، وہ مختلف دور میں
ٹیکنالوجی اور زمانے کے وسائل کے اعتبار سے چینج ہوتا رہا ہے، اس میں ایڈیشن برابر چلتا رہا ہے. اس سے بحث نہیں ہے آج. بحث اس سے ہے کہ جو بیس ہے، بنیاد ہے، جو ایجوکیٹنگ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یا جو ایجوکیٹنگ کا بیس ہوتا ہے، وہ جو آج کے زمانے میں ان حالات کے اندر جو ہمارے سامنے آئے ہیں کرونا وائرس کے بعد سے، وہ جو پورا اسٹرکچر زلزلے کا شکار ہوا ہے، ایک زبردست بھونچال آیا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں ایجوکیشنل کرائسس کا جو دور گزر رہا ہے اور گزرا ہے، اکنامیکل کرائسس اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی کرائسس کا جو ایک دور گزرا ہے، اس میں جو حالات سامنے آئے، جو مسائل سامنے آئے، جو الٹرنیٹیو سسٹمز انٹروڈیوس ہوئے یا جس طرح سے وہ سامنے آئے، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے پازیٹیو اینڈ نگیٹو پوائنٹس جو ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ایک بڑی مصیبت یہ ہے ہمارے ہاں ریسرچ بیس کوئی چیز پلاننگ کے ساتھ آگے کرنے کے لیے نہیں سوچی جاتی ہے. ہمارے ہاں حالات پیش آتے ہیں، اس پر کوئی ایمرجنسی سٹیپس لیے جاتے ہیں، حالات کے سامنے رکھتے ہوئے کوئی فوری اقدامات کیے جاتے ہیں اور مسائل کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے، اس سے آگے نہیں سوچا جاتا ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم صحیح طور پر جائزہ لیں، اچھی طرح تجزیہ کریں، پلاننگ کریں، اسٹریٹجی تیار کریں اور آگے کے لیے قدم بڑھانے کو سوچیں. اس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. بہرحال جو مسائل سامنے آئے ہیں وہ تین طرفہ ہیں، سہ رکنی ہیں. میں اس کو اس طرح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو حالات بنے مسائل کے، یہ جو ایجوکیشنل سسٹم کے جو مسائل تھے، ان میں ایک پہلو تھا جو سسٹم کا تھا، میتھڈ آف ایجوکیٹنگ کا تھا. طریقہ کیا اختیار کیا جائے، کیونکہ جو طریقہ پوری دنیا میں اکثر و بیشتر چلتا ہے وہی نیچرل طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے کہ ایک جگہ جمع کر کے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، طلباء کو ایک ٹیچر کے حوالے کر کے ایک سلیبس طے کر کے ان کو وہاں پر ایجوکیٹ کیا جائے. اس کے لیے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ایک کلاس روم کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے. وہ طریقہ چلتا ہے، مفید ہے، اس کے اچھے نتائج ہیں، وہ بہتر طریقہ ہے اور وہی فطری طریقہ ہے. لیکن وہ طریقہ ڈگمگا گیا، وہ طریقہ ہل گیا، وہ طریقہ ختم ہوا. تو میتھڈ آف ایجوکیٹنگ، میتھڈ آف ٹیچنگ کیا ہو، کس طرح سے تعلیم کو آگے بڑھایا جائے اس کرائسس کے دور میں جو چند دنوں کا یا چند مہینوں کا نہیں بلکہ کئی سالوں پر افیکٹ کرنے والا ہے. لاسٹ ایئر جو گزرا اکیڈمک ایئر وہ متاثر ہوا. یہ جو ابھی چل رہا ہے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹلی افیکٹ ہونے والا ہے. آگے کے بارے میں اللہ ہی خیر کرے کہ کیسے اس سے نکلا جائے گا، آگے کا کیا کیا جائے گا. حالات بہتر نہیں ہیں، مسائل آسان نہیں ہیں، سخت ہیں. تو ایک مسئلہ وہ میتھڈ آف ٹیچنگ کا ہے. طریقہ کار کیا اپنایا جائے، کیسے اس کو الٹرنیٹیو سسٹم کو انٹروڈیوس کیا جائے، اڈاپٹ کیا جائے، سکسیسفل بنایا جائے، وہ ایک میٹر. دوسرا میٹر ٹیچنگ اسٹاف، ٹیچرز کا ایک جو پوری دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے وہ جو اس سے افیکٹ ہوا ہے فائنینشیلی، سائیکولوجیکلی اور بھی جو اس کو افورڈ کرنے پڑ رہے ہیں نئے میتھڈ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، وہ ایک طرف ہے. تیسرا جو رکن ہے، تیسرا جو پہلو ہے وہ مینجمنٹ کا ہے. جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کا جو مینجمنٹ باڈی ہوتی ہے، اس کا جو ایک سسٹم چلانے والی باڈی ہوتی ہے، اس پر جو اثرات پڑے، فائنینشیل جو اثرات پڑے اور نئے وسائل کو اختیار کرنے کے لیے، اس کی تیاری کرانے کے لیے، اس کے کنیکٹیویٹی کو مہیا کرانے کے لیے جو مسائل پیش آ رہے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، وہ ایک طرف ہے. تو یہ مسائل تین طرفہ سامنے آئے ہیں اور سارے مسائل بڑے سنگین ہیں، بڑے مشکل ہیں.
ان حالات اور ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جائزہ لیجئے تو نظر آئے گا کہ معاشی طور پر جو ایفیکٹ پڑا ہے اس فیلڈ کے اندر وہ تو ہے، اور میں اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتا، اس پر اتنی نگاہ نہیں ڈالتا۔ میں تعلیم پر فوکس کرتے ہوئے، تعلیم پر جو اثر پڑ رہا ہے، ایجوکیٹنگ پر جو اثر پڑ رہا ہے، یا یوں کہیے کہ مورل اپ برنگنگ پر جو اثر پڑ رہا ہے، اس پر نگاہ رکھتے ہوئے آپ ذرا جائزہ لیجئے کہ جو ہم نے الٹرنیٹیو سسٹم ایڈاپٹ کیا یا دنیا میں آیا، ظاہر بات ہے وہی سامنے تھا، جس کو آپ کہتے ہیں آن لائن ایجوکیشنل سسٹم، ورچوئل لرننگ۔ یہ جو آن لائن طریقے پر تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے کا طریقہ رائج ہوا، یہ مشکل تھا یقیناً۔ جتنا پہلے زمانے میں اس کا یوزج تھا ٹیکنالوجی کا ٹیچنگ کے لیے، تعلیم کے لیے، اس سے 50 گنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ آج کے زمانے میں ہوا۔ لیکن کیا یہ الٹرنیٹیو سسٹم ہمارے پرانے سسٹم کی جگہ پورے طور پر کافی ہو گیا؟ دا آنسر از نو۔ جواب صاف لفظوں میں نہیں کا ہے، کیونکہ وہ سسٹم اس کا بدل صحیح طور پر نہیں بن سکا۔ یہ یونیسکو کی رپورٹ جو اپریل 2020 کے اندر آئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کرائسس کے زمانے میں، اس دور میں تقریباً دنیا کے آدھے اسٹوڈنٹ تعلیم سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں۔ اور یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق تقریباً دنیا کے اندر 1.6 بلین اسٹوڈنٹس اپنے اداروں سے، ایجوکیشنل جگہوں سے، جس کو آپ مدرسے کہیے، آپ اس کو اسکولز کہیے، کالجز کہیے، یونیورسٹیز کہیے، وہاں سے دور ہو گئے۔ 1.6 بلین۔ یہ پاپولیشن جو ہماری ہے، وہ اصل میں ہمارے فیوچر کا ایک بہت بڑا ایک سرمایہ ہوتی ہے۔ قوم کے مستقبل کا پورا ڈیپینڈ اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ اداروں سے محروم ہوئی، آن لائن ایجوکیشن سسٹم آیا۔ اب اس کے اندر پرابلمز کس طرح سے آ رہی ہیں، آپ ذرا نظر ڈالیے، ذرا ڈیپلی اس پر اسٹڈی کریے۔ آپ دیکھیے، جو طلباء کا حصہ ہے، اسٹوڈنٹ کا جو پارٹ ہے، اس میں کیا ہے، وہ مینٹلی اس کے لیے اتنے پریپیئر نہیں ہوتے، بلکہ اس سے پہلے میں یوں اس کو کہتا ہوں کہ ہم صحیح معنوں میں ایکچولی جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیٹنگ ہے، وہ ٹرانسفر آف انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، معلومات کا تبادلہ نہیں ہوتی ہے، خبروں کو دوسروں تک پہنچانا صرف نہیں ہوتا ہے، وہ تو انسان کہیں سے بھی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ ایجوکیٹنگ کا جو طریقہ ہوتا ہے، تعلیم کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے، اس کے اندر بچے کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیچر کا باڈی لینگویج، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا آنا جانا، کلاس میں انٹریکشن، اور آن دا اسپاٹ بچوں کی طرف سے ریاکشن، یہ سب بہت میٹر کرتا ہے۔ اور مورلی اپ برنگنگ کے لیے، اخلاقی طور پہ ان کی ترقی کے لیے یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا براہ راست رابطہ ہونا چاہیے، ایک پلیس پر دونوں کو جمع ہونا چاہیے، مانیٹرنگ ان کی طرف سے ہونی چاہیے، ٹرانسفر آف انفارمیشن کے ساتھ، معلومات کے تبادلے کے ساتھ جذبات، احساسات، خیالات، افکار، ان کا بھی تبادلہ ہونا چاہیے۔ تبھی صحیح معنوں میں جو دماغی، ذہنی، عقلی، قلبی، فطری اور تعلیمی ترقی نیو جنریشن کی ہو پاتی ہے۔ آپ غور کریے، اس نئے الٹرنیٹیو سسٹم کی وجہ سے اس پر تو ایک زبردست چوٹ لگ گئی، کیونکہ ایک پلیس میں براہ راست بیٹھ کر مانیٹر کرتے ہوئے بچے کو بڑھانا، تعلیم دینا، اس کی اخلاقی نگرانی کرنا، اس پر فوکس کرنے کا تو معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور میں یہیں پر یہ ذکر کر دوں کہ آج کے ہمارے ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم کے اندر
مورل ویلیوز پر جو توجہ ہونے چاہیے وہ انتہائی گراوٹ کا شکار ہے، انتہائی نیچے درجے میں پہنچ چکی ہے، لو لیول پر آلریڈی ہے۔ ہمارے ہاں ٹرانسفر آف انفارمیشن کا ایک بھوت سوار ہوا ہے اور اتنا زیادہ سلیبس کو بڑھایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر انفارمیشن اور انفارمیشن پر ہی صرف دھیان ہے، لیکن جو مورل ایک اپبرنگنگ ہوتی ہے، ایک بچے کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اس پر توجہ نہ ٹیچنگ اسٹاف کی طرف سے ہو پاتی ہے، نہ مینجمنٹ کی طرف سے اس پر دھیان ہوتا ہے، بلکہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اٹ از اے پارٹ آف آور بزنس۔ جو تجارت دنیا کے اندر رائج ہے اسی کا ایک حصہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بن چکا ہے۔ یہ ایک سیٹ بیک ہے ہمارے تعلیمی نظام کے لیے۔ بہرحال جو تعلیمی نظام آیا اس کے اندر طلباء کی طرف سے، اسٹوڈنٹ کی طرف سے کیا پرابلم آ رہی ہے کہ وہ پریپیئر نہیں ہے اس کے لیے، ان کی مانیٹرنگ نہیں ہے، ان کی اخلاقی تربیت اور نگہداشت اساتذہ کی طرف سے ایک کلاس روم کے اندر جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے، مینٹیننس ان کو جو ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، جو ایک جگہ کئی بچوں کے ساتھ جمع ہو کر بیٹھنے اٹھنے، پیریڈز کو لینے، مختلف اساتذہ سے انٹریکشن کرنے آنے جانے کے ذریعے سے جو ڈسپلن کی کوالٹی یا ڈسپلن کی ایٹریبیوٹ جو ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، صفت جو ڈسپلن کی صفت پیدا ہوتی ہے، وہ تقریباً اس کے ذریعے سے ختم ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر طلباء یا گھر والے بھی صحیح طور پر اس سسٹم کو اڈاپٹ اس لیے بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ اگر ڈیوائسز ہیں، انٹرنیٹ کی پرابلم ہے، انٹرنیٹ ہے تو نیٹ ورک کا پرابلم ہے، بلکہ آپ سوچئے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں کتنی بڑی تعداد ہے جو اس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور یعنی ریگولر طریقے پر، پراپر طریقے پر اس سسٹم کی جو نیڈس ہیں، جو ضروریات ہیں، اس کو مہیا کرانے میں ناکافی ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے۔ اگر 3 بچے کسی کے ہیں اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا ایجوکیشنل سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، 3 کے لیے الگ الگ اسمارٹ فون مہیا کرانا ہر گھر کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر انٹرنیٹ کا مہیا کرانا، پھر انٹرنیٹ ہو تو کرنٹ کے مسائل دیہات کے علاقوں میں ہوں گے، کرنٹ بھی ہو، نیٹ ورک کے ایشو کتنی بڑی جگہوں پر ہوں گے۔ ہمارے ملک کا آدھی سے زیادہ آبادی، بلکہ میں سمجھتا ہوں 2/3 آبادی رورل ایریاز میں رہتی ہے، وہاں پہ جو مسائل ہیں ٹیکنالوجی کے یوزیج کے وہ بہت زیادہ ہیں، تو ہماری پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ جو اسٹوڈنٹ کا ہے وہ اس سے متاثر ہو گیا۔ ٹیچرز کی طرف آئیے تو وہاں پہ بھی یہ مسائل ہیں، ان کے لیے بھی یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، کس طرح پہنچایا جائے انفارمیشن کو یا کس طرح اس ٹیکنالوجی سے جوڑا جائے، وہ ان کے لیے سخت مسائل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ اس کے لیے پریپیئر مینٹلی پہلے سے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ٹیچر جو کلاس روم میں آ کے انٹریکشن کے ساتھ پڑھاتا ہے، وہ آن لائن ایک اسکرین کے سامنے بیٹھ کر پڑھانے میں بہت ڈیفیکلٹی محسوس کرتا ہے۔ یہ ٹیچرز جانتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی دشواری ہوتی ہے بغیر بچوں کے سامنے ہوئے صرف اسکرین کو لے کر ایک پورے کلاس کو سیٹ کرنا اور پورے کورس کو لیتے ہوئے ان کو ٹیچنگ کرنا، پڑھانا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب مسئلہ اسکولز کا بھی ہے، یقیناً جو مینجمنٹ ہے اس کے لیے جو وسائل ہونے چاہیے، جو مطلب ٹیچرز کی سیلری ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپنسز ہوتے ہیں نارملی اس کو چلانا ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے فیس چاہیے۔ فیس دینے کے لیے اسٹوڈنٹ کی طرف سے پریشانی اور پیرنٹس کی طرف پہ پریشانی، ان کو بھی بزنسز یا جابس میں پریشانی ہے جس کی وجہ سے دینا بھی پریشانی، اور بھی دیگر وجوہات کی وجہ سے وہ پے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے یہ سہ رکنی ہے، ہر طرف سے دشواری آ رہی ہے اور یہ مسائل سامنے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اہم مسئلہ جو یونیسیف کے ایک ایگزیکٹو نے کہا تھا، ہینگرا فورڈ،
یہ جو بات کہی اس نے وہ بہت اہم ہے، اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ under the shadow of COVID-19 the lives of millions of children have temporarily shrunk in their homes and screens. Under the shadow of COVID-19, the lives of millions of children have temporarily shrunk to their homes and screens only. کیونکہ ایک بڑی تعداد جو اسٹوڈنٹ کی طلبہ کی ہے، ملینز میں جو بچے ہیں، ان کی زندگی تقریباً 2-3-4 مہینوں کے لیے گھر کی 4 دیواری کے اندر قید ہو گئی تھی. ان کے سامنے یا تو اسکرین تھی صرف کلاس روم کے طور پر، یا ان کے گھر تھے. اس میں جو بچوں پر اسٹریس، کیونکہ بچہ وہ کھلنے والی چیز ہے، جیسے پھول کھلتا ہے، کھلتا ہے، اس کی شاخیں چاروں طرف نکلتی ہیں، اسی طرح بچے کی وہ ایج ہوتی ہے جس میں اس میں کھلنا ہوتا ہے، اسے پھیلنا ہوتا ہے، اسے کھیلنے کے لیے ٹائم چاہیے، اسے دوسرے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، اسے باہر نکلنا ہوتا ہے اور ایک کھلے اسپیس کے اندر ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. یہ اس کے دماغی، ذہنی، تعلیمی اور فکری ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ سب مسائل ایک طرف پیش آ رہے ہیں، بہت سخت مسائل ہیں، اور میں ایک جائزے کی روشنی میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ دیکھیے جو ٹرانسفر آف انفارمیشن کا طریقہ ہے تعلیم کا، وہ تو ہائر ایجوکیشن میں چل جاتا ہے، یا ہائر ایجوکیشن کے جو لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے پھر بھی اس چیز کو ایڈاپٹ کرنا آسان ہے. لیکن سب سے بڑی ٹریجڈی اور سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ میری نظر میں ہائر سیکنڈری کے لیے اور ہائر پرائمری کے لیے ہوا ہے. جو لوور پرائمری کلاسز ہیں ان کے لیے تو گھر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور گھر کی تربیت ہی ان کے لیے اصل ہوتی ہے، اور ماں باپ کو ہی ان کو زیادہ توجہ دے کر تعلیم تربیت کی فکر کرنی چاہیے، وہ زیادہ اہم ہے. اسکول تو صرف ان کو ایک تیار کرنے کے لیے، ان کو پریپیئر کرنے کے لیے، روٹین پر لانے کے لیے ہونا چاہیے. اصل گھر کی تربیت، گھر کی مورالٹی، گھر کی فکر، گھر کی ایجوکیٹنگ وہ امپورٹنس رکھتی ہے. لیکن جب 5th اسٹینڈرڈ سے لے کر آپ 9th اسٹینڈرڈ تک دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ بچے ڈراپ آؤٹ جو ہوتے ہیں وہ اسی پیریڈ میں ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلم بچے تو سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اب ان حالات کے اندر یہ جو ورچوئل لرننگ طریقہ ہے وہ ان کے لیے اڈاپٹ کرنا بہت مشکل ہوا، کیونکہ وہ عمر جو ٹین ایجز کے اندر داخل ہو رہی ہے وہ اتنی آسانی سے تیار ذہنی طور پر ہو کر چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. اس کو تو بہت ڈسپلن پہ لانا پڑتا ہے، بہت تیار کرنا پڑتا ہے، بہت توجہ دینی پڑتی ہے، بہت زیادہ ان کی نگرانی ہونی چاہیے، ان کو بہت زیادہ فکری تربیت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے، جو کہ مفقود ہو گیا. تو یہ جو پیریڈ ہے بہت حساس ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ سنگین مسئلہ اسی پیریڈ کے بچوں کے لیے ہے. ان کے لیے توجہ دینا، ان پر فوکس کرنا، ان کی توجہ کا خیال کرنا اور ان کی تعلیم کی فکر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آلریڈی ہمارے ایک بڑی جنریشن کا حصہ ہے جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے اس سے، اور تعلیم سے دور ہو کر چھوٹے موٹے کام دھندوں میں پھنس جاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں تو ایک بہت بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہے، چاہے مدرسوں کے طلبہ ہوں یا اسکول کے طلبہ ہوں، جو رورل ایریاز کے ہیں ان پر بہت اثر پڑ رہا ہے. اب بات تو اور آگے جانے والی ہے، اور اس پر آگے کے لیے کیا کرنا ہے اس پر گفتگو ہونی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. اس لیے میں انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے جاری رکھوں گا، اور آگے میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت پر جو ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور گھر کے ماحول میں کیسے بچوں کو تربیت دینی ہے ان حالات میں خاص طور پر اس پر گفتگو کروں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.